بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے اللہ کے ایک نیک ولی کا قصہ شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا جنت میں مسلمان مردوں اور عورتوں کا آپس میں نکاح ہوگا، اور دو ولیوں کی ملاقات کی دلچسپ کہانی اور انتہائی ایمان افروز واقعہ آپ سے شیئر کیا جائے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ولی تھے۔ آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی بڑا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کے دیس کی رہنے والی، حبشہ کے دیس کی، اور وہ کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا، آپ کی آنکھ کھلی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سواری لی اور حضرت عبداللہ بن زید بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا، آپ کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا کہ حضرت بتائیے، بغیر بتائے آپ کا یہاں آنا کیسے ہوا، خیر تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید نامی کوئی عورت رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ حضرت آپ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ تو حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی ہنس رہا ہو تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہوئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت نے فرمایا عصر کس نے دیکھی؟ کہا وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، جب میں جنگل پہنچا تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے ہیں کہ سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ دو حیران کن مناظر تھے۔ پہلا، میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، یہ تو بہانہ تھا کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟
آپ فرماتے ہیں کہ میں دنگ، حیران اور پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں کیسے آ گئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، ہماری تو میرا نام کیسے پتہ چلا آپ کو؟ تو جواب انہوں نے دیا کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں، میمونہ ولید حضرت عبداللہ کو کہتی ہیں کہ عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رات اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید سے پوچھا کہ آپ یہ تو بتاؤ کہ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ معاملہ کیسا ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رب سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ تو سامعین، یہ انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے کہ جب انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اس سے صلح کر لیتا ہے، اس سے لو لگا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کام آسان کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ